میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ بھارتی حکمران شروع سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علیحدہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ پچھلے 18 برس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالی نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس خطاب نے قوم میں ولولہ پیدا کر کے جذبہ شہادت سے لبریز کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والی ریاست نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش کر دیا۔ ہماری نوجوان نسل کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ 6 ستمبر کی جنگ دراصل دفاعیہ کم اور جارحانہ زیادہ تھی۔ اس کی وجہ وہی تھی جو آج بھی پاک بھارت تنازع کی بنیاد ہے، یعنی مسئلہ کشمیر۔ ناظرین، کشمیر کی خاطر ہماری افواج نے ایک گرینڈ فریڈم آپریشن جبرالٹر تشکیل دیا اور اس پر عمل کیا، جس کی وجہ سے بھارتی افواج کا مورال بری طرح ڈاؤن ہوا اور بھارت کو کشمیر ہاتھ سے جاتا نظر آیا تو بھارت نے بین الاقوامی سرحدی خلاف ورزی میں پہل کی۔ ناظرین کرام، تب کشمیر کے ساتھ نہ تو کوئی بین الاقوامی سرحد تھی اور نہ ہی LOC، لہٰذا پاکستان کا کشمیر میں آپریشن سرحدی خلاف ورزی نہیں تھی۔ یہ بات آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ کشمیر پاکستان اور پاکستان کے بہادر افواج کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کشمیر 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، تب تک کشمیر پاکستان کی اولین ترجیحات میں رہے گا اور کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ اس کا ثبوت پاکستان کی بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگیں اور سرحدی کشیدگی ہے۔ اگر تب عسکری لحاظ سے بھارت سے کمزور فوج نے آپریشن جبرالٹر جیسے آپریشن لانچ کر کے کشمیر کو آزاد کروانے کی خاطر اپنی جان، مال اور پاکستان تک کو داؤ پر لگا دیا تھا، تو یہ مت سمجھیں کہ ہم کشمیر کے مقدمے سے پیچھے ہٹیں گے۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ یاد رکھیں، کشمیر ہی وہ وجہ ہے جس نے ہمیں 6 ستمبر 1965 یوم دفاع پاکستان کا دن دیا تھا۔ ناظرین، 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر بغیر کسی اعلان کے رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ اس چھوٹے مگر غیور ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملے کا اس پامردی اور جانثاری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ایمان افروز خطاب نے قوم میں ولولہ پیدا کر دیا۔ ملک پاکستان زندہ باد اور اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس جملے پاکستانیوں اٹھو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ان کے اس خطاب نے قوم کے اندر گویا بجلیاں بھر دی تھیں۔ پاکستان آرمی نے ہر محاذ پر دشمن کی جارحیت اور پیش قدمی کو حب الوطنی کے جذبے اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے نہ صرف روکا بلکہ انہیں پسپا ہونے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ لاہور کے جم خانے میں شام کو شراب کی محفل سجائیں گے۔ ہماری مسلح افواج نے جواب میں کمانڈر ان چیف کو وہ جواب دیا کہ مرتے دم تک منہ چھپاتا پھرا۔
لاہور کے سیکٹر کو میجر عزیز بھٹی جیسے سپوتوں نے سنبھالا، جان دے دی مگر وطن کی زمین پر دشمن کا ناپاک قدم قبول نہ کیا۔ ناظرین، چوینڈا سیکٹرز ہندوستان کا پسندیدہ اور اہم محاذ تھا۔ چوینڈا سیکٹر کو پاکستانی فوج کے جوانوں نے نہ صرف اسلحے بارود کے ساتھ بلکہ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ ہندوستان کے اس سطح پر نقصان اور تباہی کو دیکھ کر بیرون ممالک سے آئے ہوئے صحافی بھی حیران رہ گئے۔ ستمبر 1965 میں نیوی کی جنگی سرگرمیاں بھی دیگر دفاعی اداروں کی طرح قابل فخر رہیں۔ اعلان جنگ ہونے کے ساتھ بحری یونٹس کو متحرک اور فنکشنل کر کے اپنے اپنے اہداف کی طرف روانہ کیا گیا۔ کراچی بندرگاہ کے دفاع کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی پر پیٹرولنگ شروع کرائی گئی۔ پاکستان کے بحری تجارتی روٹس کی حفاظت بھی پاکستانی بحریہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس لیے سمندری تجارت کو بحال رکھنے کے لیے گہرے سمندروں میں بھی یونٹس بھجوائے گئے۔ یہ امر تسلی بخش ہے کہ پوری جنگ کے دوران پاکستان کا سامان تجارت لانے جانے والے بحری جہاز بلا روک ٹوک اپنا سفر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی بحریہ کو بندرگاہوں سے باہر تک نہ آنے دیا گیا۔ 7 ستمبر کا دن پاکستان کی فتح اور کامیابی کا دن تھا۔ پاکستان نیوی کا بیڑا، جس میں پاکستان کی واحد آبدوز PNS غازی بھی شامل تھی، ہندوستان کے ساحلی مستقر دوارکا پر حملہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس قلعے پر نصب ریڈار ہمارے پاک فضائیہ کے آپریشنز میں ایک رکاوٹ تھی۔ مذکورہ فلیٹ صرف 20 منٹ تک اس دوارکا پر حملہ آور رہا۔ توپوں کے دہانے کھلے اور چند منٹ میں دوارکا تباہ ہو چکا تھا۔ PNS غازی کا خوف ہندوستان کی نیوی پر اس طرح غالب تھا کہ ہندوستانی فلیٹ بندرگاہ سے باہر آنے کی جرت نہ کر سکا۔ ہندوستانی جہاز تلوار کو پاکستانی بیڑے کا سراغ لگانے کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ بھی غازی کے خوف سے کسی اور طرف نکل گیا۔ ناظرین، 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا کردار کلیدی تھا۔ ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان جیسے قابل فخر سپوتوں اور کمانڈروں کے جنگی حکمت عملی اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر تجویز کردہ نصاب کے مطابق پاک فضائیہ نے اپنے دشمن کے خلاف ہوا باز گھوڑوں کو تیار کر رکھا تھا، جیسا کہ مسلمانوں کو اپنے دشمن کے خلاف تیار رہنے کا حکم ہے۔ یہ ہمارے ہوا باز 7 ستمبر کو اپنے اپنے مجوزہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دشمن پر جھپٹ پڑے۔ ایک طرف اسکواڈرن لیڈر MM عالم جیسے سپوت نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا، تو دوسری جانب اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور اسکواڈرن لیڈر منیر الدین اور علاء الدین جیسے شہیدوں نے بھی ثابت کر دیا کہ حرمت وطن کی خاطر ان کی جانوں کا نذرانہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ پاک فضائیہ نے میدان جنگ میں اپنی کارکردگی سے ثابت کر دیا کہ وہ فرمان قائد اعظم کے مطابق سیکنڈ ٹو نن ہے۔ ناظرین، 1965 کی جنگ کا غیر جانبداری سے اور غیر جذباتی جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بڑے سرکش اور خونخوار شکار کو پاکستان نے چھوٹے سے جال میں آسانی سے قید کر لیا۔ سب کچھ قائد اعظم کے بتائے اصول ایمان، اتحاد، نظم و ضبط پر عمل کرنے سے حاصل ہوا۔ کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھیں تو یہی اصول 1965 کی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کا مرکز اور محور تھے۔ پاکستانی قوم کی طرف سے ملی یکجہتی، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کا فرق مٹا کر، اختلافات بھلا کر، متحد ہو کر دشمن کو ناکوں چنے چبوانے کا بے مثال عملی مظاہرہ تھا۔